أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمین۔ تو گزشتہ کل حقوق والدین کے اوپر قرآن مقدس نے جو بات بیان فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم نازل فرمایا کہ حقیقت میں پیدا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، لیکن اس کا ظہور ظاہری سبب والدین بنتے ہیں جس کے سبب پیدائش ہوتی۔ تو کہا میری تعظیم میں پیدا کرنے والا ہوں، اور ظاہر جس کے ذریعے ہوتا ہے ان ماں باپ کی، ان والدین کی بھی تعظیم کرو، یہ بیان فرمایا۔ اب دوسرا حق اور آخر میں اب ان کے لیے کیا دعا کریں اس کی بھی تعلیم قرآن مقدس ہمیں اور آپ کو عطا فرماتا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے، والدین کے لیے، نرم دلی سے عاجزی کا بازو بچھا دو۔ عاجزی، انکساری، نرمی کا بازو بچھا دو کا کیا؟ اور وقر، ان کے لیے دعا فرماؤ، وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے پروردگار تو ان دونوں پر رحم فرما۔ رب ارحمہما، میرے ماں اور باپ، میرے والدین پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، جیسا رحم انہوں نے مجھ پر کیا، کرم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کی تو بات ہی کیا، کون بات کر سکتا ہے؟ کہ مولا ہمارے ماں باپ نے اپنے طاقت کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے ہم پر رحم و کرم فرمایا۔ پروردگار عالم آج ہمارے ماں باپ زندہ نہیں ہے، تو اپنی رحمت کا سایہ ان پر نازل فرما۔ یہ روزانہ ان کے لیے دعائیں کرنی، ٹھیک؟ یا جو سمجھنے والی بات کا جو نرمی اور عاجزی کے بارے میں بتایا گیا، یہ کیا کہ ان کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ جب بھی ہمارا رویہ ہو، ماں باپ کے ساتھ جب بھی ہمارا سلوک ہو، کہ وہ شفقت کا ہو، محبت کا ہو، عاجزی کا ہو اور نرمی کا ہو، اس کے علاوہ نہ ہو، نہ جھڑکنے والا ہو، نہ زور سے بولنے والا ہو، نہ غصے والا ہو، نہ ڈانٹ ڈپٹ، نہ پھٹکار، نہ کسی چیز والا ہو تو نرم دلی والا۔ یہ قرآن مقدس نے عمل بتایا، قرآن مقدس نے ہمیں سکھایا، بتایا قانون کے ماں باپ کے ساتھ اگر سلوک ہوگا وہ نرمی والا ہوگا، اگر نرمی کے علاوہ ہوگا تو وہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ عمل قرآنی عمل نہیں ہے، یہ شیطانی عمل ہے کہ ہم ماں باپ کے سامنے بات کریں، ماں باپ کو گالی دیں، ماں باپ کے ساتھ تو اور تا سے بات کریں۔ دوسرا کہ رویہ نرم دلی والا ہو، اور خاص چیز یہ کہ جب تو مجبور تھا، ہم بچپن میں کیا ہوتے؟ مجبور ہوتے، پیشاب پاخانہ سے لے کر کھانے پینے تک، چلنے پھرنے تک، ہر چیز کے محتاج اور مجبور ہوتے، کہ اب جب تیرے ماں باپ اس منزل کو بڑھاپے میں پہنچ جائیں جو بچپن میں تیری اور میری حالت تھی کہ ہر ایک کام کے لیے محتاج تھے اور مجبور تھے، کہ تمہارے ماں باپ جب اس عمر کو پہنچے تو اس عمر میں ان سے محبت کا رویہ رکھ۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جا خود سے جا کے پیشاب کر، جا خود سے جا کے کھانا کھا لے، کھانا رکھا ہے کھا لے۔ ماں باپ نے کبھی یہ نہیں کہا کھانا رکھا آگے لڑکا آیا باوجود اس کے اٹھ کر کے جاتے ہیں کچن سے کھانا لا کر کے دیتے ہیں۔ جب ہم طاقتور ہو گئے اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ کہ جو عمل ماں باپ نے پہلے کیا ٹھیک ویسا عمل کر، اگر ہو سکے تو اس سے بھی اچھا عمل کر کہ کھانا خود نکال اور اپنے ہاتھوں سے ان ماں باپوں کو کھلا۔ یہ ہے عمل۔ قرآن مقدس فرماتا ہے مجبور تھے جب تم، تو تمہارے ماں باپ نے بہترین تمہاری پرورش کی، اور ساتھ میں تم نے جو مانگا ماں باپ نے اسے پورا کیا، کہیں سے لا کر کے بھی دیا۔ اب جب بوڑھے ماں باپ ہو جائیں اور وہ کسی چیز کی تمنا کریں، تب یہ مت کہنا پیسے نہیں ہیں،
کہاں سے لاؤں، یہاں نہیں ملتا ہے، تو روزانہ مانگتے ہیں، انہیں تو عادت پڑ گئی ہے۔ کہ یہ مت کہنا، سمجھ رہے ہیں؟ آج ہم اور آپ یہی کہتے ہیں، 100 میں بلکہ 100 میں سے 100% کا یہ ہے، ارے میرے پاپا کی تو روز کی عادت ہے یہ، ہے نا؟ جب تو روزانہ بچپن میں چاکلیٹ مانگتا تھا تو تیرے اور میرے باپ نے کبھی یہ کہا تھا میرے بیٹے کو تو عادت پڑ گئی ہے روز مانگنے کی؟ کبھی نہیں کہا، روز لا کے دیا، روز نئی چیز مانگی تو روز نئی چیز لا کر کے۔ اب جب انہیں ضرورت پڑی بڑھاپے میں، بڑی چھوٹی چھوٹی بات ہے، ہمیں سمجھ میں بھی آتی ہے، سب کچھ ہمارے ساتھ ہوتا بھی ہے، لیکن پتہ نہیں ہمیں کیا ہو جاتا ہے، عمل ہی نہیں ہوتا کسی بات پر۔ ہماری کون سی خواہش تھی جو بچپن میں روزانہ باپ نے پوری کی؟ اب جب باپ بڑھاپے میں پہنچا، اس نے 1 سے 2 خواہش آپ کے سامنے رکھی، آپ پلٹ کر کہتے ہیں ہم سے تو نہیں ہوگا، میرے تو جاب پہ جانے کا رہتا ہے، میں تو لیٹ آتا ہوں۔ نہیں کہتے روزانہ 100 قسم کے بہانے۔ میں نے کہا وہ نوکری اور وہ جو جاب کس کام کا جس میں ماں باپ کی رضا نہ ہو، ماں باپ جس میں خوش نہ ہو، وہ جاب کس کام کا؟ کسی کام کا نہیں ہے۔ وہ کروڑ روپے بھی دیتا ہو تب بھی وہ کسی کام کا نہیں، اور کنگال رکھتا اور ماں باپ راضی ہو تو رب اس میں راضی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ چیز کریں، اور ہم اور آپ، قرآن مقدس نے جو طریقہ بتایا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا، یقیناً اگر اسے بندہ کرے تو اس دنیا ہی میں اسے جنت کا پروانہ دے دیا جاتا ہے۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی اگر کوئی بیٹا ہر جمعہ کو ان کی قبر پہ جا کر کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے تو اس بیٹے کو اللہ تبارک و تعالی فرما بردار بیٹوں میں شمار فرما دیتا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں میں شمار فرما دیتا ہے۔ اب ہم اور آپ سوچیں کہ جن کے ماں باپوں کو انتقال ہوئے، زمانہ بیت گیا، عید تو کیا نہ جانے 5 سال میں بھی کبھی قبرستان نہیں جاتے۔ چلو قبرستان نہیں جاتے اس کی بات چھوڑو، کبھی مسجد میں بیٹھ کے ان کے لیے دعائیں مغفرت تک نہیں کرتے۔ مولانا ہی کی دعا مہنگی اور بھاری پڑتی ہے ان کو، وہ اپنی دعا کیا مانگے گا؟ مولانا کی دعا مہنگی پڑتی ہے، الفاتحہ نہیں ہوتا اس سے پہلے اپنی سنتیں پڑھ کے بھاگ جاتے۔ کہا مولانا بھی یہی تو دعا کرتے ہیں، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، مولانا بھی یہی دعا مانگتے ہیں۔ تو جب ہم مولانا کی دعا میں شرکت نہیں کرتے تو الگ سے اپنی تو کیا دعا مانگیں؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے، یہ زندگی ماں باپ جی رہے ہیں تو یہ حکم ہے، کون سا؟ فرما برداری کر، حسن سلوک کر۔ اور ماں باپ جب چھوڑ گئے کہا وَقُلْ رَبِّ، اب ان کے لیے دعا یا کلمات بھی قرآن نے بیان فرمائے۔ سبحان اللہ، سمجھ؟ زندگی میں زندہ ہے تو کیسا رویہ رکھنا ہے وہ بھی قرآن نے بتایا، اور زندگی کے بعد جب رخصت ہو گئے تو کیسا رویہ رکھنا ہے وہ بھی قرآن نے بتایا۔ ان کے لیے دعا کر، کیا کہ میرے ماں باپ نے جو احسان مجھ پر کیا میں اس کا بدلہ چکا سکتا نہیں، پروردگار عالم تو اپنے فضل اور رحمت سے ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ یہ اور تو کیا کر سکتے ہیں، اور کوئی چیز نہیں کہہ سکتے۔ ہم اپنے رب سے یہی ہر روزانہ مانگ سکتے ہیں، اور مانگنا چاہیے کہ مولا میرے ماں باپ کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، ان کے ایک احسان کا بھی نہیں چکا سکتا، ہاں تو اپنے فضل اور مغفرت، اپنے فضل اور رحم سے ان کی بے انتہا بخشش و مغفرت فرما۔ ہمارے کہنے آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ۔